آپ کو بڑی خبر دیں، چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے فل کورٹ اجلاس بلا لیا ہے۔ تو اہم خبر جس کے حوالے سے اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے فل کورٹ اجلاس بلا لیا ہے۔ سہیل رشید نے ہمیں جوائن کی ہے۔ سہیل بتائیے، فل کورٹ اجلاس کب ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، ہم پیش رفت سامنے یہ ہے 3 ججز کی جانب سے خط لکھا گیا تھا جس پر اب چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا ہے، اور یہ اجلاس کل طلب کیا گیا ہے۔ کل نماز جمعہ سے پہلے یہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں ہوگا، جس میں 27ویں آئینی ترمیم پر بات ہوگی۔ آج تھوڑی دیر پہلے ہی جسٹس صلاح الدین پور نے بھی جسٹس اطہر اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ کے بعد ایک خط لکھا تھا، اور اس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ فل کورٹ میٹنگ فوری طور پر بلائی جانی چاہیے، کیونکہ جو 27ویں ترمیم ہے اس کا بڑی حد تک سارا اس کا تعلق عدلیہ سے متعلق ہے، اور عدلیہ کی جو بنیاد ہے اور بالخصوص آئین پاکستان میں جو ایک اختیارات کا توازن رکھا گیا تھا وہ سے ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک سپریم کورٹ کو بیٹھ کر اس پر بات کرنی چاہیے، اور اس میں لا اینڈ جسٹس کمیشن سمیت جو پالیسی ساز کمیٹی ہے اس کو بھی انگیج کیا جانا چاہیے۔ اب اس پر رسپانس ہے، اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے یہ میٹنگ طلب کر لی ہے، لیکن یہ میٹنگ اب کل ہوگی، جمعہ کے روز نماز جمعہ سے پہلے سپریم کورٹ میں ہوگی۔ تمام ججز کو اس حوالے سے ذرائع کے مطابق آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اس فل کورٹ میٹنگ میں شرکت کریں۔ ٹھیک ہے، فل کورٹ اجلاس کل نماز جمعہ سے پہلے ہوگا۔ سہیل، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ شری لنکن کرکٹ ٹیم کا دورہ جاری رکھنے کا فیصلہ جرأت مندانہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایوان بالا میں خطاب، کہا شری لنکن صدر نے رابطہ کیا، فیلڈ مارشل نے کھلاڑیوں کو سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی، شری لنکن بورڈ اور کھلاڑیوں کے خدشات دور کر دیے۔ یہ بم بلاسٹ ہوا اور اس کے بعد سری لنکا کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ واپس جا رہی ہے، اس پہ ہماری ان کے ساتھ انٹریکشن شروع ہوئی۔ ان کے بورڈ نے، ان کے پلیئرز نے، سب نے بڑا بہادری کے ساتھ یہ فیصلہ کیا، اور انہوں نے یہاں رہنے کے لیے ان کو بہت زیادہ کنسرن تھے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ وہ سارے کے سارے کنسرن دور کریں۔ سری لنکن پریزیڈنٹ نے خود ان سے بات کی کل اپنی ٹیم کے ساتھ، اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے فیلڈ مارشل نے خود ان کے ڈیفنس منسٹر سے، سیکرٹری سے بات کی اور ان کو کنونس کیا اور پورا شور کرایا سیکیورٹی کے لیے۔ اور اب پاکستان آرمی، رینجرز اور اسلام آباد پولیس مل کر ان کی سیکیورٹی سنبھالے ہوئے ہے، اور جس طرح وہ ہمارے اسٹیٹ گیسٹ ہیں ان کو ہم اسی طرح کا پروٹوکول دے رہے ہیں، اسی طرح کی سیکیورٹی دے رہے ہیں۔ زمبابوے کی ٹیم بھی کل رات پہنچ چکی ہوئی ہے، اور اب ہمارے جو میچز باقی رہ گئے ہیں وہ سارے کے سارے ہم پنڈی میں کر رہے ہیں۔ کے سامنے رکھیں گے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے سوال جواب بھی اسی کے تناظر میں، اسی کے گرد گھومنے چاہیے، کیونکہ کیپٹل سٹی، ایک جو انٹرنیشنل سٹی ہے اسلام آباد، اس کے حوالے سے جو کوششیں اس کو کی جا رہی ہیں وہ اس کی چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد کیپٹل سٹی ہونے کی حیثیت سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ہماری جو انتظامیہ ہے اس کی دوسرے شہروں کی ایڈمنسٹریشن سے زیادہ ذمہ داری ہے۔ اس ایڈمنسٹریشن نے، اس میں پولیس اور اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شامل ہے، انہوں نے نہ صرف ان کو سرو کرنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ شہر میں سفارتکار بھی ہیں، یہاں پر بیرون ملک سے مہمان بھی آتے ہیں، یہاں پر آئے دن انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں، بے شمار جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں وہ ایک سال میں مختلف ٹائم پر وزٹ کرتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصہ پہلے بڑی کامیابی کے ساتھ OIC SCO کانفرنس جو تھی، SCO وہ کروائی گئی، جس میں بہت سارے سربراہ مملکت آئے، اور اب پھر ایک دفعہ پھر 2027 میں یہی کانفرنس، جس میں اس سے بھی زائد سربراہان مملکت اور وفود آئیں گے، وہ کروائی جائے گی۔ مگر اس سے پہلے یہ جو اقدامات انٹیریئر منسٹری نے وزیر اعظم کی زیر قیادت اٹھائے ہیں کہ اسلام آباد جتنا خوبصورت شہر ہے اسی طرح اتنا ہی محفوظ نظر آئے، اور اتنا ہی خوبصورت نظر آنے کے حوالے سے اس میں سہولتیں بھی اسی طرح ہوں۔
सॉलिड वेस्ट का इंटरनेशनल लेवल का मंसूबा हो, वाटर सप्लाई हो, इसी तरह 5 स्टार और 5 स्टार प्लस होटल्स इधर आने वाले दिनों में जो नए हों, इसके अलावा शहरियों के लिए क्लब हों, हमारे बाकी अदारे हों जो कि इंटरटेनमेंट के हवाले से स्टेडियम, वो सारी चीज़ें आपके सामने आइंदा महीनों और आइंदा 2 सालों में बनती हुई नज़र आएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से इस्लामाबाद के 20 साल बाद शहबाज शरीफ साहब के दौर में और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन रज़ा नकवी साहब के दौर में दोबारा से उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ऐड किया गया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐड किए गए हैं। इंशाल्लाह ताला अगले 6 महीने बाद इस्लामाबाद में कोई चोकिंग पॉइंट नहीं रहेगा, क्योंकि जब ट्रैफिक चोक करती है तो सिर्फ आपको दुश्वारी नहीं होती, सिक्योरिटी के भी मसाइल पैदा होते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से जो आज खुसूसन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक नई सर्वे शुरू किया जा रहा है सिक्योर नेबरहुड के नाम से। सेफ एंड सिक्योर इस्लामाबाद के लिए सिक्योर नेबरहुड के नाम से एक सर्वे शुरू किया जा रहा है। पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहले सर्वे होगा कि हर घर, हर दुकान, हर दफ्तर में इस्लामाबाद की इंतजामिया को पता होगा कि यहाँ कौन रह रहा है, कितने लोग रह रहे हैं, किस उम्र के हैं, किस शरीयत के हैं, कितने ये रेंटेड जगह पे रह रहे हैं, खुद मालिक हैं। और इसके साथ साथ ना सिर्फ हमें ये इसका फ़ायदा होगा कि उनको सर्व करने के लिए, उनको जो म्यूनिसिपल सर्विसेज देने के लिए सहूलत रहेगी, दूसरी साइड पर एक सिक्योरिटी के हवाले से बहुत बड़ा डेटा जो है वो हमारे पास होगा। उसकी अगली मरहले के तौर पर इस्लामाबाद में तमाम मोटरसाइकिल गाड़ियों को लाजमी करार दे दिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक टैग उन पे होंगे। कोई मोटरसाइकिल गाड़ी, कोई व्हीकल इस्लामाबाद में ऐसी नहीं होगी, नंबर 1 तो जिसके पास वो टैग ना हो, ग्रीन टैग्स जो कि इन्वायरमेंट के हवाले से क्लियर ना हो, और दूसरा उसमें इलेक्ट्रॉनिक टैग्स जिसे हम एम टैग भी कहते हैं, ई टैग भी कहते हैं, वो लगवाए जाएंगे ताकि इस्लामाबाद में एक एक मूवमेंट जो है किसी भी व्हीकल की वो उसको मॉनिटर किया जा सके। मैं ये जो सिक्योर नेबरहुड प्लान है, मैं चाहूँगा कि डीसी इस्लामाबाद आपके सामने कुछ चीज़ें रखें और उसके बाद फिर आईजी इस्लामाबाद मज़ीद जो इक़दामात उठाए हैं उसकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। सर बहुत शुक्रिया। जैसे मिनिस्टर साहब ने बात की कि सिक्योर इस्लामाबाद, सिक्योर फेडरल कैपिटल के नाम से, सिक्योर नेबरहुड के नाम से एक सर्वे शुरू हो रहा है। इस सर्वे के 2 खदुखाल हैं। एक तो टेक्निकली तौर पे एक ऐप बनाई गई है जो कि एंड्रॉयड के प्ले स्टोर और एप्पल के जो ऐप स्टोर है उस पर मौजूद है, और उसका नाम है ICT हाउस होल्ड सर्वे। कोई भी बंदा इस्लामाबाद का रहने वाला उस ऐप को डाउनलोड करके अपने घर का डाटा उसमें डाल सकता है। डाटे में जो लोग उस घर में रहते हैं उनके शनाख्ती कार्ड नंबर डलने हैं। जो उसके बाद सर्वेंट्स काम करते हैं, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो कुक है या चौकीदार है, उसका डाटा भी उसको डालना होगा उसमें। और घर उसका अपना है या रेंटेड है या फैमिली घर है, वो भी उसको डिटेल उसमें डालनी होगी। एट द सेम टाइम 17 नवंबर यानी पीर वाले दिन हमारी टीम्स इन तमाम घरों का सर्वे भी स्टार्ट कर देंगी, डोर टू डोर सर्वे। और उन टीम्स के पास भी वो टैबलेट मौजूद होगा और ये ऐप मौजूद होगी। जो बंदा खुद सेल्फ इन्यूमरेट नहीं कर सकता, जैसे मैंने कहा कि एप्पल स्टोर से आप जाके और प्ले स्टोर से जाके खुद इसको डाउनलोड करके एंड डाटा खुद आप लॉक कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो वो टीम आपके घर आएगी, दरवाज़ा नॉक करेगी और आपकी अवेलेबिलिटी और डाटा के मुताबिक जो आप उसको प्रोवाइड करेंगे वो उस ऐप में डाटा इनकॉर्पोरेट करेगी ताकि आपका लॉक हो जाए। ये डाटा जो है सारा गूगल पे बनाया गया है। हर घर जो इस्लामाबाद में है वो उस पर नज़र आएगा और उसका डाटा हमें नज़र आएगा कि किस घर का डाटा अभी तक नहीं ऐड हुआ। फिर हम उसको डोर नॉक करेंगे और आप उसको फोर्सिबली कह लें या किसी तरीके से भी कह लें, हमने उस डाटा लाना है, क्योंकि यही एक तरीका है कि हम इस्लामाबाद को इस हवाले से सेफ़ एंड सिक्योर करार दे सकते हैं। मिनिस्टर साहब ने जो बात की गाड़ियों की, उस पर भी वर्किंग जारी है। विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज़ हम आपको डिटेल उसकी भी शेयर कर देंगे कि एम टैग या जिसको ई टैग भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक टैग, वो कहाँ से अवेलेबल है। ना सिर्फ इस्लामाबाद की गाड़ियों का बल्कि जो भी गाड़ी बाहर से भी आ रही है इस्लामाबाद में एंटर हो रही है उसके लिए भी ये लाजिम होगा, चाहे वो गाड़ी है या बाइक है या कमर्शियल व्हीकल है।
تو پہلی جو سروے والی بات ہے، منڈے کو ہم ڈور ٹو ڈور سروے بھی شروع کر رہے ہیں. ہماری ٹیمز گھر گھر جائیں گی. آپ کے تعاون سے، آپ کی مدد سے ہم لوگوں تک یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ٹیمز گھر آئیں گی، ان سے تعاون کیا جائے اور ان کو ڈیٹا دیا جائے تاکہ وہ ڈیٹا ان کا فیڈ ان ہو جائے. جس کو پرابلم ہے کہ جی وہ ڈیٹا ہمارے کسی ایجنٹ کو نہیں دینا چاہتے، وہ ضرور سیلف انومریٹ کریں. ہماری بھی اس میں آسانی ہوگی اور آپ کی اپنی بھی آسانی ہوگی. 24 گھنٹے وہ ایپ اویلیبل ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جائے اور بڑا بریف سا ڈیٹا اس میں ایڈ ہونا ہے، وہ ڈیٹا ایڈ کیا جائے تاکہ جب ٹیم آئے تو آلریڈی اس کو نظر آئے کہ اس گھر کا تو ڈیٹا آلریڈی گوگل ٹیگ ہو چکا ہے اور اس میں موجود ہے. فردر سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے آئی صاحب آپ کو بریف کریں گے اس پہ. اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انیمریشن ہے جس کا ذکر پہلے منسٹر صاحب نے کیا اور اس کے بعد ڈی سی صاحب نے کیا، یہ دو طرح سے ہو رہی ہے. ایک سیلف انیمریشن ہے اور ایک وہ انیمریشن ہے جو ڈور ٹو ڈور سروے کر رہے ہیں. یہ ڈیٹا جو ہے نا، ڈیٹا از پاور. ڈیٹا جو ہے، اس ڈیٹا کو ہمارے پاس اس وقت ٹریفک کا ڈیٹا موجود ہے جو لائسنسز کے ذریعے بنتا ہے. آئی جی اسلام آباد وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.